اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت پوڈ کاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اعجاز صاحب ہماری بہت زیادہ یہ خوش قسمتی ہے کہ آخر کار ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے سیرت پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا تھا کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کر سکیں۔ ہمارا اصل مقصد سیرت پوڈ کاسٹ کا یہی تھا۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں مختصر سی جھلک پیش کی گئی تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، وہ دن کے جس کا سب کو انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، تشریف لے آئے ہیں دنیا میں، اور ہر طرف خوشی کا سما ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت تو شاید کوئی صبح طلوع ہوئی ہی نہیں ہے جتنی یہ خوبصورت صبح ہے۔ اور سب کی خوشی کا کیا عالم ہے کہ ابو لہب جس نے ساری زندگی دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزار دی، وہ ابو لہب بھی اس روز اتنا خوش ہے کہ بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنی باندی اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کر دیا ہے۔ اور پھر آپ بتائیے وہ جو منظر ہے، میرا خیال ہے آپ جس طرح سے بیان کرتے ہیں، آپ جب اس حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے جو بہت سے ناظرین ہیں وہ اس منظر کا اپنے آپ کو حصہ محسوس کریں گے۔ میری خوش بختی، ہم سب کی خوش بختی، اس ٹیم کی، دیکھنے والوں کی، کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی، یہ وہ ذکر ہے جی، جو تمام اذکار سے افضل ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں ہمارا رب شامل ہوتا ہے۔ اور وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر اللہ نے خود فرما دیا، میں نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں سرکار کو کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جی، اور سورہ الضحیٰ میں اللہ کریم فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جی، پیارے محبوب، ہر گزرنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے، جی، یا آنے والی ایک ہی بات ہے نا۔ جی، ہر لمحے آپ کا ذکر بڑھے گا، جی، ہر لمحے آپ کی عزت بڑھے گی، ہر لمحے آپ کا فیض، آپ کی رحمت، آپ کی پہچان اس کائنات میں بڑھتی جائے گی۔ شاید کوئی دن نہیں گزرتا یا کوئی پہر نہیں گزرتا جب کوئی نہ کوئی اس کائنات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان نہ کر رہا ہو۔ بے شک یہ وہ ایک پرپیچول عمل ہے جو شروع ہوا سرکار کے اعلان نبوت سے۔ جی، ویسے تو عہد الست سے ہوا، ایگزیکٹلی میرا خیال ہے یہی کہنا زیادہ عہد الست سے مناسب ہوا ہے، جب انبیاء نے آپ کی میثاق نبوت لیا میثاق ہے، نبوت اللہ نے وعدہ لیا۔ جی، اور تیسرا وعدہ لیا تھا کہ اپنی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد بھی کے میرا بارے میں محبوب آپ کے زمانے میں، آپ کی قوم میں جی، میرا رسول آئے تو اس کی تائید کرنا، اس کی مدد کرنا، اس پہ ایمان لانا۔ جی، تو وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ہر آنے والے لمحے میں، ہر آنے والی گھڑی میں یہ بڑھتا ہے۔ اور جیسے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور جب بھی اذان ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر وقت اس کائنات میں اذان کی صورت میں ہر لمحے۔ جی، یہ دنیا کا کلاک اینڈ کیلنڈر اس طرح بنا ہوا ہے ایگزیکٹلی، کہ وہ ہر لمحے 24 گھنٹوں میں ذکر ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے جی، قحط کا سماں تھا مکہ میں، سبزہ نہیں تھا، پھل نہیں تھے، بڑی مشکل صورتحال تھی۔ جی، تو جس سال سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے
آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے. اور ربیع الاول کا مطلب ہے بہار کا پہلا مہینہ. جی ٹھیک. اور یہ آپ اتفاق دیکھیں کہ چونکہ جو لونر کیلنڈر ہے قمری سال، اس میں مہینے بدلتے رہتے ہیں. یعنی کبھی آپ کو رمضان شریف جنوری میں ملے گا، کبھی آپ کو مارچ میں ملے گا، کبھی جون میں ملے گا، کبھی اکتوبر میں ملے گا، کبھی دسمبر میں ملے گا. اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. ہر 34-35 سال بعد، 36 سال بعد یہ ریپیٹ ہوتا ہے. جی اگر جنوری میں رمضان تھا تو پھر جنوری میں رمضان آئے گا. تو یہ اس کائنات کے ڈیزائن کرنے والے کا ڈیزائن دیکھیں ذرا. جی جی نہیں، 22 اپریل جی کو سرکار تشریف لاتے ہیں دنیا میں 571 عیسوی، جی. اور 12 ربیع الاول جی اور کچھ کے مطابق 9 ربیع الاول. یکم فیل. جی اب جو آپ نے تھوڑی بات کی اس کی وضاحت میں دیتا چلوں. سرکار ختم مرتبہ کا اپنا فرمان ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، جی مجھے پیر کے دن نبوت عطا کی گئی. جی جی سو ایک بات تو طے ہو گئی کہ سرکار ختمی مرتبہ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. سو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جی کسی تاریخ دان یا کسی بھی اسکالر نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. جی ربیع الاول میجورٹی، بہت بڑی میجورٹی، جی اور ادر ایبسولوٹ میجورٹی کہتی ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے. جی. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں پیدا ہوئے، جی لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں اور ان کے پاس کوئی محکم دلیل بھی نہیں ہے. اب واحد فرق رہ گیا، کچھ اسکالرز کے مطابق سرکار 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جی کچھ کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور کچھ کے مطابق 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. سو 2 چیزیں طے ہو گئیں. سرکار پیر کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے. اب یہ جو دنوں کا اختلاف ہے یہ بڑا بے معنی ہے. جی بالکل. اصل تو کائنات کی وجہ تخلیق جی اللہ نے بھیجی ہے، جی اور سرکار کی صورت میں جمہور یا سب سے زیادہ تعداد 12 ربیع الاول کی اور کچھ قائل ہے. 17 کی بھی ویسے بات 17 میں نے کی 9، جی 12 اور 17 جی یہ تینوں تاریخ بیان کی جاتی ہے. پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کو صبح پیدا ہوئے، اور عرب کا بہار عرب میں بھی چل رہی تھی. جی. یعنی صرف نام کو ربیع الاول نہیں تھا، جی. حقیقت میں بھی بہار ہی چل رہی اور تھی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں تو اگر کہیں خزاں بھی تھی تو بہار میں بدل جائے گی. بہار میں بدل جائے گی. بالکل ایسے، بالکل ایسے. وہ سرکار کے تشریف لانے سے سب کچھ بدلا. زبردست ہریالی ہو گئی، پھل بہت آئے، سبزیاں اور گندم اور فصلیں بہت اچھی ہوئیں. جی. دودھ بہت وافر مقدار میں اس سال میں ملا لوگوں کو. اب تھا کیا، جناب عبداللہ جو بڑی جوانی میں دنیا تشریف لے گئے، وہ جن کے بدلے میں 100 اونٹ جی. قربان کیے گئے، وہ جو سب کو بہت پیارے تھے. جی. اب لوگوں کو یہ بڑی خواہش تھی، اور یہ خواہش خاندانی بنیاد پہ تھی، جی. قبائلی بنیاد پہ تھی، جی. اس زمانے کے رواج کے مطابق تھی کہ اگر عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو ان کی نسل چلتی رہے گی. جی. کیونکہ عرب کے ہاں یہ تصور یا یہ خیال تھا کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، جی. سو وہ نسل قائم رہے گی. بٹ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا کی تمام نسلوں کے لیے، دنیا کے تمام قبیلوں کے لیے، جی. دنیا کے تمام خطوں کے لیے، دنیا کی تمام مخلوق اور اس کائنات کے خالق کی ربوبیت جس جہان میں موجود ہے، اس جہان کے لیے اللہ کریم نے اپنی رحمت بھیج، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت. سو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. مبارک، سلامت، خوشیاں. ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے والدین سے گھی کے چراغاں، جی. لڈو بانٹے تھے، یا جو بھی خوشی کا ایک جی. بیٹے یا بیٹی کے پیدا ہونے پہ، اولاد کی نعمت پہ منایا کرتے تھے. بیٹے پہ ذرا زیادہ منایا کرتے تھے. جی. تو اس زمانے کے مطابق ایک خوشی کا سما، ایک میلہ لگ گیا. اب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی سب سے بڑی نعمت ملی سویبہ کو، جی. ابو لہب کی باندھی.
وہ جا کے یہ کہہ رہی ہے ابا اتبا، جو بلانے کا طریقہ تھا کنیت سے، یا سردار یا مالک، جو بھی لفظ استعمال کیے ہوں گے، اللہ نے تمہارے بھائی کو، مرحوم بھائی کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اور ابو لہب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے بھتیجے کے پیدا ہونے پہ، یعنی وہ سرکار ختم مرتبت کے نبوت کا قائل نہیں ہے، ابھی تو پتہ بھی نہیں کسی کو۔ اچھا پتہ تھا تو جناب عبد المطلب کو پتہ تھا، یا ان کے خاندان کے لوگوں کو پتہ تھا، اس چین کو پتہ تھا، یہ ان میں سے نہیں تھا جو اس چیز کا قائل تھا یا مانتا ہو، بٹ صرف بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں سویبا کو آزاد کر دیا۔ سو سرکار کے دنیا میں پہلا سانس لیتے ہی غلامی آزادی میں بدل گئی۔ یہ کائنات کا ایک ایسا معجزہ معاملہ ہے جو شاید اس سے پہلے نہیں ہوا، اور عرب میں آزادی غلامی سے آزادی زندگی سے بڑی خبر تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اب سیدہ آمنہ سرکار کو دودھ پلاتی ہیں، اور جناب عبد المطلب کو بیٹا یا پوتا دیا جاتا ہے کہ اللہ نے عبداللہ کو بیٹا دیا ہے۔ جناب عبد المطلب کی خوشی دیدنی ہے، ان کی مسکراہٹ، ان کے چہرے کا گلو، اور اس کائنات کے آخری نبی کو گود میں لے کے، جی اعلان 40 سال بعد ہوا ہے، عبد المطلب جانتے ہیں جی کہ میں نے کسے۔ اب اس وقت جناب عبد المطلب کے 9 بیٹے یاد ہیں، 2 بیٹے چھوٹے ہیں۔ 9 بیٹے حجات کون سے؟ جو قربانی کے وقت موجود تھے، جناب عبداللہ ان میں سے چلے گئے 10 میں سے، اور 2 بیٹے بعد میں پیدا ہوئے۔ عباس کی عمر 3 سال ہے، عباس بن عبد المطلب کی، اور حمزہ کی 6 دن ہے۔ جناب عباس کو جناب عبد المطلب دکھاتے اپنا پوتا، اور محبت سے کہتے ہیں عباس کو، یہ دیکھو کتنا پیارا بھائی ہے تمہارا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اور بڑے خوش ہوئے ہوں گے عباس بھی، بچے چھوٹے بچے کو دیکھ کے اپنی جگہ ایکسائٹمنٹ فیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا، وہ اس بیٹے کو جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اللہ کے گھر سجدہ شکر ادا کرنے گئے، طواف کرتے ہیں اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک عبداللہ کے بیٹے کی صورت میں، دوسرے ختمی مرتبت کی نعمت ملنے کی صورت میں۔ اب یہاں پہ ایک کلیئرٹی بھی دینی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے جا کے بتوں کو سجدہ کیا یا حبل کے سامنے پیش کیا سرکار ختمی مرتبت کو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس کائنات کے سردار کی پیدا ہونے کی خوشی اور کمال کو انڈرمائن کرنے کی یا نگیٹ کرنے کی کوششیں جس نے بھی کی۔ ہاں بت موجود تھے، چونکہ اس وقت بیت اللہ میں بت موجود تھے، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر دیتے ہیں، 13 سال مکہ میں رہتے ہیں، پھر 8 سال 6 سال مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، واپس جاتے ہیں، 7ویں سال سرکار جب عمرہ کرنے آتے ہیں، جی فتح مکہ کا جو موقع ہے تب تک نہیں فتح مکہ تو بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء جسے کہتے ہیں، سرکار نے جو عمرہ ادا کیا وہ تو وہاں موجود تھے، سرکار نے اس کو طواف کیا۔ اب سرکار کے طواف کا مطلب یا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کے گھر کی عظمت، وہ موجود بت ان کی اس وقت قوت نہیں تھی کہ ہٹا سکتے، سب بت وہیں موجود رہے، اور آپ نے طواف کیا، آپ نے عمرہ کیا۔ سرکار ختمی مرتبت سے بڑا توحید پرست تو اس کائنات میں نہیں ہو سکتا، یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا، سرکار سے زیادہ ہدایت یافتہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے حکم پہ چلنے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ان بتوں کی موجودگی میں طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ یا میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھا کے طواف کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ سے ان کی نیک زندگی، لمبی زندگی، وہی جو والدین اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اچھے نصیب، رزق کا باعث، عزت کا باعث بننا، یہ سارا کچھ کیا اور گھر واپس لے کر آئے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ جناب عبد المطلب نے سرکار کو حبل کے سامنے پیش کیا یا کسی بت کے سامنے پیش کیا، ایسا کوئی واقعہ
نہیں ہوا. ویسے جو عرب کلچر کے حوالے سے بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے جو دین حنیف پہ تھے تو وہ بھی وہاں طواف کیا کرتے تھے، اور جن کے بت تھے وہ بھی. تو ہر ایک جو مذہب کے لوگ تھے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے آج کی بات کلوز کرتے ہیں. لیٹ سے آپ ویسٹرن کنٹری میں کسی وقت موجود ہیں اس وقت، جی اذان نہیں ہوئی، آپ نے نماز پڑھنی ہے. آپ نے کوئی پاک صاف جگہ دیکھی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے دائیں بائیں کون گزر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہ تو آپ کے کنٹرول میں، نہ آپ کو فرق پڑتا ہے. آپ نے تو اپنے مالک سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے، جس کے حضور بندگی اور سجدہ کر رہے ہیں آپ. تو یہی جناب عبد المطلب، اور میں نے مثال دی آپ کو، بیت اللہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہمیشہ ہی رہا. جی بالکل. یہاں ایک چیز جو چونکہ آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے ڈسکشن کی، مجھے لگتا ہے ایک ربیع الاول کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو وہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جہاں بہت سی اور خوبصورت باتیں ہوئی ہیں اور ایک انقلاب آیا ہے، تو وہاں ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سال میں اللہ کریم نے جتنی بھی مائیں تھیں ان کو بیٹے عطا کیے. جی یہ بھی بالکل ایسی روایت ہے. تو میرا خیال ہے کہ درود پاک کے ساتھ آج کی ہم اس ایپیسوڈ کو کلوز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.